السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور حاضرین محفل، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا ہم سب پر بے حد شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ میرے عزیزوں، عقائد اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں اس میں سے عقیدہ ختم نبوت یہ بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ جس کی تعریف، جس کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں کہ آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ یقین ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، اب دنیا میں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے دل میں ایک اشکال ہوگا، سوال پیدا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، برابر، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ آپ علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے۔ آپ امتی بن کر آئیں گے اس لیے کہ آپ پہلے سے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی ہے، اور وقت نہیں، آپ جانتے ہیں وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے اس لیے پیغام ہے کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی اللہ کے نبی نے کہا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں دور نبوت میں بھی کذابوں نے، جھوٹوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضور علیہ السلام حیات ہیں، آپ کی حیات مبارکہ میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد جب ہمارے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے بعد خلافت ابو بکر میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایسے آج کے دور میں بھی بہت سارے کذاب جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ قیامت تک کے ہوتے رہیں گے، لیکن ہم اور آپ ان کا مقابلہ کریں گے، اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے نبی، جو میں نے سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ ہمارے نبی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وخاتم النبیین، خاتم کہتے ہیں کہ تمام کام کا تکمیلہ کرنے والا۔ گویا اس طریقے سے مثال دی گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آئے ہیں، آپ علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک تمام نبیوں کی مثال
اس محل کی سی ہے، اس خوبصورت مکان کی سی ہے کہ گویا ایک خوبصورت مکان بنا دیا گیا جو بڑا حسین و خوبصورت ہے، لیکن اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ، ایک اینٹ کا حصہ، ایک اینٹ کے برابر حصہ اس میں جو ہے محفوظ جو ہے ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، اور کہاں وہ جو آخری حصہ جو محل پورا خوبصورت بنا ہوا ہے، صرف ایک اینٹ کے برابر جو جگہ محل میں جو باقی تھی جس میں وہ اینٹ لگانی تھی، وہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گویا آپ دنیا میں آئے اور وہ محل نبوت کی تکمیل ہو گئی، اس لیے کہ قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اسلام مکمل ہو گیا، دین اسلام کی تکمیل ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آج کا جو یہ پروگرام ہے تحفظ ختم نبوت، جس کے معنی سے، جس کے نام سے ہی اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی تک ہم حمد و نعت ہی سن رہے تھے، حمد و نعت ہی کو ہم، یہ بھی ایک بہت بڑا حمد، اللہ کی تعریف ہے، نعت میرے سرکار کی جو ہے تعریف ہے، میرے نبی کی تعریف ہے، جس کو شاعر نے یوں کہا ہے، جس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام سمندر کی سیاہی کو، دنیا کی تمام سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دی جائیں، دوات بنا دی جائیں، اور دنیا کے زمین کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور سارے انسان، سارے جنات مل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور سیرت لکھیں، تو میرے بھائیوں یہ سمندر کی سیاہی، جو پانی سیاہی بن گیا ہے، یہ خشک ہو جائے گا، درخت جو کلمیں بن چکی ہیں یہ ختم ہو جائے گی، حضرات انسان اور جنات تھک جائیں گے، لیکن نبی علیہ السلام کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج میں آپ کو اس تحفظ ختم نبوت کے اس یہاں سے، اس اسٹیج سے آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ یہ ہے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو، پوری انسانیت کو آپ اور ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی آخری پیغمبر ہے، اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ جتنے بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے یہ کذاب ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے، اور اگر کوئی ان کو نبی مانتا ہے وہ بے دین ہے، بد دین ہے، وہ دین سے نکل گیا ہے۔ میں ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے بھی جو ہے ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے زب، جس کو عربی میں زب کہا جاتا ہے، فارسی میں اسے گو کہتے ہیں، اور ہماری جو ہے تو زبان میں اس کو گھورپڑ کہتے ہیں۔ ایک صاحب، ایک بدوی، ایک عربی دیہاتی انسان وہاں سے گزر رہا تھا۔ ابھی اس لیے کہ وہ صحابی نہیں ہے، صحابی اسی کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو، وہ صحابی نہیں تھے، وہ گزر رہے تھے، اس لیے کہ وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ مجمع اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے تو بات سنی تھی کہ دنیا میں ایک نبی آیا ہے جو محمد جس کا نام ہے، جو ہے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جس کی باتوں کی وجہ سے غلط فہمیاں یہ بتائی گئی تھی، لوگوں میں غلط باتیں مکہ اور مدینے میں پھیلائی گئی تھی کہ جو اس کا کلمہ پڑھتا ہے سارے لوگ اس کی خاندان میں نفرتیں ہو جاتی ہیں، عداوتیں ہو جاتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا اوہو یہ وہ نبی ہے؟ کہا ہم تو اس کو نبی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ جو اونٹ کے اوپر وہ سواری کر رہا تھا، اس سواری کے اوپر ایک زب، ایک گھورپڑ جو تھی بندھی ہوئی تھی، اور وہ بھی مردہ تھی۔ سیاہ ستہ کی، بخاری اور جو ہے حدیث کی کتابوں میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور یہ کہا
کہ میں اس وقت تک آپ کو نبی نہیں مانوں گا جب تک یہ مردہ گھور پڑ آپ کے نبی ہونے کی گواہی نہ دے. اس لیے کہ اس زمانے میں آج بھی کچھ لوگوں علماء کا اس میں اختلاف ہیں. کسی نے اس کو مکروہ کہا ہے, کسی نے اس کا جواز کہا ہے, وہ مجھے یہاں عرض نہیں کرنا ہے. تو کہا کہ جب تک یہ گھور پڑ آپ کی نبوت کی گواہی نہ دیں میں آپ کو اس وقت تک نبی ماننے والا نہیں ہوں. تو میرے بھائیوں قربان جائیے, ہم ایسے نبی کے امتی ہیں کہ انسانوں تو انسان جس کی گواہی مردہ جانور نے بھی دی ہے, مردہ جانوروں نے دیا ہے, جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کے نبی ہونے کی گواہیاں ابو جہل کی مٹھیوں کی کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے. اس لیے میرے بھائیو ہمیں آج کیا ہو گیا ہے کہ آج ہم جھوٹے نبیوں کی باتوں کو, جھوٹے مدعیان نبوت کی باتوں میں آ کر کے اپنے آپ کو دین سے خارج کر رہے ہیں. اس لیے بھائیو آئیے تحفظ ختم نبوت سے جڑیے اور اس کانفرنس سے اور اس جو یہ کام چل رہا ہے اس کام سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے ایسے جگہوں میں, علاقوں میں, قریہ بستی گاؤں فرد تک پہنچ کر یہ بات سمجھائیے. یہ بنیادی عقیدہ ہے, جیسے کلمہ پڑھنا بنیادی عقیدہ ہے. اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں, ایمان, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ایسے یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی دنیا میں آئے وہ آخری نبی ہیں, اب کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے. یہی چند مختصر وقت میں چیدہ باتیں میں نے آپ کے سامنے بلا کسی ترتیب کے وہ رکھ دی, اس لیے کہ اب سمے جو ہے وقت رات کے تقریباً 1:15 ہو رہا ہے اور ہم اور آپ یہاں 9 بجے سے جمع ہیں. اب تک کہ ہم اللہ کی حمد اور نبی کی نعت سن رہے تھے, اسی نبی کے تعلق سے میں نے تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے مختصر باتیں آپ کو بتائی ہیں, اس امید کے ساتھ کہ آپ ضرور اس بات کا اپنے دل میں عزم ارادہ پیدا کریں گے اور لوگوں تک جہاں ہم جس اتنا نامور تاریخی شہر اورنگ آباد میں ہم رہتے ہیں, آپ کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اورنگ آباد کی اطراف اور بیچ قلب شہر میں قادیانیت پنپ رہی ہے, پل رہی ہے. جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے جی رہے ہیں اور اس طریقے سے وہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ آپ ان کے چہرے کو, لباس کو, ان کے داڑھی کو دیکھ کر شناخت اور فرق نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے کہ نبی کا امتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں بہت زیادہ ختم نبوت کے اوپر محنت کی ضرورت ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پورے علاقے میں تحفظ ختم نبوت کو اللہ تعالیٰ عام فرمائے اور سب کے عقیدوں کو درست فرمائے, اور ہم سب کی زبان پر یہ ہو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کہ میرے نبی آخری نبی ہے, اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے, اس لیے کہ ہم نے جو ہے تو 2020 کا جو شمسی سال ہوتا ہے اور قمری سال ہوتا ہے, جس کا آغاز آپ سب جانتے ہیں. قمری سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور شمسی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے. آج اسی کو ایک جو ہے اس دسمبر کے اندر لوگ بہت ساری بے حیائی اور عریانیت اور گندی چیزوں سے اپنے سال کا عیاشی سے آغاز کرتے ہیں. ہم نے خدا کی حمد سے, نبی کی نعت سے اور تحفظ ختم نبوت کے عقیدے سے اپنے سال کا آغاز ہم کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی جتنی باقی ہیں اللہ صحیح سلامت سنت اور شریعت کے مطابق مجھے, آپ کو اور ساری امت کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین, یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.